رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز الایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ اپنی کلاس 5 کی اسلامیاتی بک نکال لیں اور باب پنجم نکال لیں۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں سے پڑھوں گا، آپ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ حالات زندگی۔ حضرت خالد بن ولید کا نام خالد اور لقب سیف اللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ولید اور والدہ کا نام لبابہ تھا۔ آپ کی والدہ ام المؤمنین حضرت مومنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رشتہ دار تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس فوج کی سپہ سالاری کا عہدہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان زمانہ جاہلیت میں بھی معزز تھا۔ ٹھیک ہے، اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کا اصل نام خالد اور ان کو لقب جو ہے وہ سیف اللہ دیا گیا۔ سیف اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تلوار، سیف تلوار اور اللہ تعالیٰ کی۔ اور آپ کے والد کا نام ولید اور والدہ کا نام لبابہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو ان کی جو والدہ ہیں وہ ام المؤمنین حضرت مومنہ کی رشتہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ میں جس لڑائی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جاتا ہوں، واپسی پر میرا دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ میرا دل مجھے ملامت کرتا تھا کہ تیری کوششیں بے فائدہ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی محبت آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ اس میں اضافہ اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لفظ کہے کہ تعجب ہے، خالد جیسا عقل مند انسان ابھی تک اسلام سے ناآشنا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید، حضرت عثمان بن طلحہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ یعنی اس میں آپ حضرت خالد بن ولید کے ایمان کا اسلام کیسے قبول کیا اس کا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، خدمات۔ حضرت 8 ہجری میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ موتا لڑی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 جانصاروں کا لشکر تیار کیا۔ اس کی قیادت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ لشکر روانہ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو لشکر کے سپہ سالار حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لشکر کے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جیسے چاہیں اپنا سپہ سالار بنا لیں۔ کیسر روم نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے 1 لاکھ کا لشکر تیار کیا۔ دونوں فوجوں میں مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار باری باری بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تینوں جو سپہ سالار تھے جن کا نام اوپر بتایا گیا ہے، جیسے کہ جو پہلے تھے وہ حضرت زید بن حارثہ، پھر اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ تمام جو سپہ سالار تھے وہ شہید ہو گئے باری باری۔ ان سپہ سالاروں کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان لشکر کے سپہ سالار بنے۔ انہوں نے بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 8 تلواریں ٹوٹیں۔ کتنی تلواریں؟ 8 تلواریں ٹوٹی۔ آپ یعنی دشمنوں سے لڑتے ہوئے
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں 8 تلواریں ٹوٹی ان سے لڑتے ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے کمال مہارت کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو دشمن کے نرغے سے نکال کر مدینہ منورہ لے آئے۔ اس جنگ میں بہادری کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید نے مسلمہ کذاب کے بڑے لشکر کو شکست دی۔ عراق کی عظیم ملشان فتح میں بھی حضرت خالد بن ولید کا کردار نمایاں ہے۔ جنگ یرموک 13 ہجری میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جنگی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ جنگ یرموک کے بعد رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اب ان میں جرأت نہ رہی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس فتح نے مسلمانوں کے لیے رومی سلطنت کے دروازے کھول دیے۔ مسلمانوں کی فتوحات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہم کردار ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی جنگ کے میدانوں میں گزاری مگر شہادت نصیب نہ ہوئی۔ بستر مرگ پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنگ کے میدان میں شہید ہونا چاہتا تھا لیکن میری قسمت میں یہی لکھ دیا گیا تھا کہ موت کا استقبال اپنے بستر پر کروں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 ہجری میں حمص کے قریب ایک گاؤں میں فوت ہوئے۔ اس سبق سے ہمیں صحابہ کرام کی بہادری، شجاعت اور دلیری کا پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر اپنی جان و مال ہر چیز قربان کر دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے اتنی جنگیں لڑی اور اسلام کو سربلندی عطا فرمائی، ان کی یعنی دین کے مددگار ثابت ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں مختصر سوال مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ مختصر جواب دیں۔ الف، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام لبابہ تھا۔ ٹھیک ہے، لبابہ، والدہ کا نام لبابہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام قبول کیا؟ تو وہ آپ نے اوپر جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ پہلے ان کے جب بھی جو اسلام کے خلاف جنگ لڑکے آتے تو ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، تو اسی طرح آہستہ آہستہ ان کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہوئی اور بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ یہ آپ نے پورا واقعہ لکھنا ہے۔ جیم، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب کس طرح ملا؟ کہ وہ یہ والا واقعہ لکھنا ہے، جب یہ والا واقعہ خدمات میں، تو یہاں سے لے کے آپ نے یہاں سے آپ لکھنا سٹارٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے 3 سپہ سالار باری باری بہادری کے جوڑ دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے آپ نے یہاں تک سیف اللہ کا خطاب دیا، یہاں تک آپ نے یہاں سے لے کے دوسری لائن سے لے کے مسلمانوں کے 3 سپہ سالار سے لے کے خطاب دیا، یہاں تک آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، دال، جنگ یرموک میں کس صحابی کی بہادری اور جنگی حکمت عملی سے کامیابی ملی؟ حضرت خالد بن ولید کی۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب ہے ہے۔ بستر مرگ پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ یہ آپ نے بتانا ہے۔ یہ جو یہاں سے، میں جنگ کے میدان میں شہید ہونا چاہتا تھا لیکن میری قسمت میں یہی لکھ دیا گیا تھا کہ موت کا استقبال اپنے بستر پر کروں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے اس کا جواب۔ اب سوال نمبر 2 کی طرف آ جاتے ہیں۔ الف، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس کون سا عہدہ تھا؟ فوج کی سپہ سالاری کا۔ یہ جیم اس کا آنسر ہے۔ ٹھیک ہے، بے، 8 ہجری میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہونے والی جنگ کا کیا نام تھا؟ جنگ یرموک۔ ٹھیک ہے، جیم اس کا جواب ہے۔
جیم حضرت کیسر روم نے مسلمان کے مقابلے کے لیے کتنے لاکھ کا لشکر تیار کیا؟ اس کا جواب ہے الف 1 لاکھ کا۔ دال اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی لڑائی کون سی ہوئی؟ جنگ موتا۔ جنگ موتا ہوئی تھی، ایک منٹ میں آپ کنفرم کر دیتا ہوں۔ جنگ موتا، ٹھیک ہے، جنگ موتا، الف اس کا جواب ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کب وفات پائی؟ آپ نے کب وفات پائی؟ 21 ہجری میں، 21 ہجری میں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ دال۔ سوال نمبر 3، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام المؤمنین ڈیش کی رشتہ دار تھیں؟ ام المؤمنین حضرت کن کی رشتہ دار تھیں؟ حضرت مومنہ کی، ام المؤمنین حضرت مومنہ کی رشتہ دار تھیں۔ بے میری قسمت میں یہی دیا گیا تھا کہ میں اپنے بستر مرگ پر اپنی موت کا استقبال اپنے بستر پر کروں، اپنی موت کا استقبال اپنے بستر پر کروں۔ یہ جو آخری انہوں نے فرمایا تھا، میں جنگ کے میدان میں، لیکن میری قسمت میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ میں موت کا استقبال، ٹھیک ہے، یہاں بے میں کیا لکھیں گے آپ؟ موت کا استقبال۔ جیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 ڈیش کا لشکر تیار کیا، 3000 جانثاروں کا لشکر تیار کیا۔ دال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیش کا خطاب دیا، سیف اللہ کا۔ کس کا خطاب دیا؟ سیف اللہ کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی ڈیش کے میدانوں میں گزار دی، جنگ کے میدانوں میں۔ کون سے میدانوں میں؟ جنگ کے میدانوں میں۔ سوال نمبر 4، درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان زمانہ جاہلیت میں معزز تھا، درست جواب۔ بے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب جنگ موتا میں ملا، درست جواب۔ جیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ لڑی گئی، غلط جواب، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لڑی گئی تھی۔ دال جنگ موتا کے بعد رومی سلطنت کے دروازے کھل گئے، جنگ موتا کے بعد، غلط جواب۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، 21 شہید ہوئے، غلط جواب، کیونکہ آپ جنگ کے میدان میں شہید نہیں ہوئے تھے، تو یہاں آپ نے غلط، اس کے سامنے غلط کا نشان لگا دینا ہے۔ تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں۔ اب کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔